یہ جی اب اس کا تھرڈ پارٹ ہمارا شروع ہو گیا. باربیکیو جو ہے وہ بن گیا ہے. ابھی میں اس کو پھر یہ 4 منٹ تقریباً ٹائم دے گا، لیکن واٹ آئی ول ڈو کہ میں اس کو ذرا فاسٹ فارورڈ کر دوں گا تو آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا. تو بیسیکلی جو ہے اس کو ٹیمپریچر ابھی کو 4 منٹ کے دے رہے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ ساتھ اس کو چاہیے کہ مجھے یہ ٹیمپریچر بھی بتا دے، کیونکہ ہم 600 کے اوپر اور 400 اور 600 کے درمیان ٹیمپریچر پہ ہم بناتے ہیں. چلے جی، یہ آ گیا فاسٹ فارورڈ ہونے کے بعد یہ ہمارا لاسٹ رزلٹ. اس رزلٹ میں یہ ہے کہ یہ باربیکیو جو ہے 12 منٹ تک، یعنی 4 منٹ جو ہے یہ فلیم پہ بنا ہے اور 8 منٹ جو ہے یہ صرف ہیٹ پہ بنا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر ٹوٹل 12 منٹ کے بعد جب اس کو نکالا گیا ہے تو اس کے اوپر باربیکیو ساس لگاتے ہیں جو ہنی مکسڈ ہوتا ہے. تو اس باربیکیو کا ٹیسٹ بڑا زبردست ہوتا ہے، ہنی مکسڈ اور ساتھ تھوڑی سی ترشی، اور اٹس گریٹ مین. آئی لو اٹ تو اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ بھی انجوائے کریں، آپ دیکھ لیں بس، اور ہم کھائیں گے تو انشاءاللہ دونوں کو مزہ آئے گا. اور یہ باربیکیو ساس لگانے کے بعد ایک طریقہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ باربیکیو ساس ڈیورنگ کوکنگ نہیں لگاتے. جب یہ کک ہو کے نیچے آتا ہے تو اس کے اوپر باربیکیو ساس لگا دیتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خود بخود اس کی ہیٹ سے بن جاتا ہے. تو جب اس کا ہیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر جب باربیکیو ساس لگاتے ہیں تو کلر بھی خراب نہیں ہوتا اور باربیکیو ساس جلتا بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر جو اپنا ہیٹ ہوتا ہے اس میں ہی وہ اس کے اوپر پک جاتا ہے اور لگ جاتا ہے. اب اس کو پکنے کے بعد اس کے اوپر ایک ڈھکنا رکھیں گے جس کے اوپر ہم نے ایک سوراخ کیا ہوا ہے، جس میں ہیومیڈیٹی نہیں ہوتی، اسمیل اس کے اندر رہ جاتا ہے اور ہیٹ اندر رہ جاتا ہے. اور وہ کور لگانے کے بعد ہم اس کو اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ ہم ادھر اس کو کھائیں گے اور آپ لوگ دیکھیں گے. لیکن جب ہم کھائیں تو آپ بھی ساتھ انجوائے کریں اور دل میں سوچیں کہ یہ ہم آپ کے مہمان ہیں. اوکے جی، خدا حافظ.